مرکب استثنائی وہ مرکب جو مستثنی اور مستثنی منہ سے مل کر بنے اس کو مرکب استثنائی کہتے ہیں۔ مستثنی ہوگا، اس کے بعد حرف استثناء آئے گا اور اس کے بعد مستثنی منہ آئے گا، تو ان تینوں کے ملنے سے جو مرکب بنے گا اس کو مرکب استثنائی کہتے ہیں۔ یعنی اس مرکب میں تین چیزیں ہوں گی، مستثنی، مستثنی منہ اور حرف استثناء۔ مستثنی کیا ہے، مستثنی منہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مرکب استثنائی کی ایک اور تعریف ہے، وہ مرکب جس میں کسی استثنائی صورت کا ذکر ہو اسے مرکب استثنائی کہتے ہیں۔ استثنائی صورت کیا ہے؟ عام زبان میں تو ہم استثناء کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا استثنائی صورت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ استثناء کسے کہتے ہیں یا مستثنی اور مستثنی منہ کیا چیزیں ہیں۔ تو مستثنی وہ اسم جس کو عام قاعدے سے الگ کیا جائے، یعنی عام قاعدہ ہے، عام ایک بات ہے اور عام ایک اصول ہے، اور ایک آدمی کو، ایک اسم کو، ایک چیز کو اس عام قاعدے سے الگ کر دیا جائے تو وہ مستثنی ہے۔ مثلا اگر کلاس میں یہ کہا جائے کہ سب لڑکے یونیفارم میں آئیں گے، اس لڑکے کو استثناء حاصل ہے، یہ یونیفارم میں نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عام قاعدہ تو یونیفارم کا ہے، لیکن ایک لڑکے کے لیے استثنائی صورت پیدا کی گئی ہے اور اس کو مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ تو عام قاعدے سے جس کو الگ کیا جائے اس کو مستثنی کہتے ہیں، جس سے الگ کیا جائے وہ مستثنی منہ ہے۔ مثلا رشید کے سوا سب آئے ہیں، یا اس سے پہلے جو میں نے مثال پیش کی کہ اس لڑکے کے سوا سب یونیفارم میں آئیں گے، تو یہ لڑکا مستثنی ہے اور سب یہاں پر تمام کلاس وہ مستثنی منہ ہے، کیونکہ کلاس سے اس ایک کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو رشید کے سوا سب آئے ہیں، سب کے لیے ایک ہی کلیہ ہے، ایک ہی قاعدہ ہے یا ایک ہی کام ہے سب کے لیے، لیکن ایک اس کلیے سے الگ ہے، لہٰذا وہ مستثنی ہے۔ یہاں پر رشید مستثنی ہے کہ سوا حرف استثناء ہے اور سب مستثنی منہ ہے۔